یہی فرمایا تھا کہ جی ہم بیڈ گورننس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم گڈ گورننس کا ماڈل دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو پریکٹسز رہی ہیں ماضی میں, جو اچھی پریکٹسز تھی ان کو انکریج کریں, ساتھ لے کے چلیں. جو بیڈ پریکٹسز تھی اس کو روک دیں. جب گڈ گورننس کی بات آ جاتی ہے تو اس کا جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ عام بلوچستانی ہوتا ہے جو گرمی میں جھلستا ہے اور سردی میں ٹھٹرتا ہے. وہی ہمارا فوکس ہے اور اسی کے لیے ہم محنت کریں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو معلومات دیتا ہوں کہ جب سے ہم نے الیکشن دیکھے ہیں کے بعد سے سر سوال کر لیں گے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بغیر کرپشن کے یہاں سے منتخب ہوئے ہیں. الحمدللہ. اور بلوچستان سے آپ نے بدنامی کا الزام لگایا ہے. الحمدللہ. دوسری بات سر یہ ہے کہ جیسے اب دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے, دہشت گردی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ احساس محرومی ہے اور مسائل کا نہ ہونا ہے. آپ ابھی گئے, آپ نے مختلف ہسپتالوں میں کسی جگہ پہ وزٹ کیا تو اگلے دن آپ کے خلاف بیانات شروع ہو گئے. آپ اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ یہ جو ہمارے احساس محرومی ہے, ہمارے مسائل ضائع ہو رہے ہیں, ان کو آپ کیسے؟ دیکھیے میں آپ سے اس پہ تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ رکھتا ہوں کہ یہ احساس محرومی یا اس کو ان پیرلل ڈیولپمنٹ میں کہتا ہوں, انڈر ڈیولپمنٹ نہیں کہتا ہوں, ان پیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں. یہ سول ریزن نہیں ہے. یہ جو انسرجنسی ہے ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ آج پیرلل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. جو ڈیولپمنٹ راولپنڈی میں ہے, جو اسلام آباد میں ہے, وہی چکوال میں ہو جاتی ہے, یا جو کوئٹہ میں ہے وہی ڈیرہ بگٹی میں ہو جاتی ہے, یا تربت میں ہو جاتی ہے, یا جو تربت سٹی میں ہے وہی مند میں بلیدے میں ہو جاتی ہے, تو کیا انسرجنسی ختم ہوگی؟ آنسر از نو. تو ہمیں عوامل کا کم سے کم پتہ ہونا چاہیے, ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ریزنز کیا ہے. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ بیڈ گورننس کمپلیمنٹ کرتا ہے. جب نوکریاں بکیں گی, جب ٹھیکے بکیں گے, جب کرپشن ہوگی تو وہ ان انسرجنٹس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. ہم نے پیراڈائم جو ہے اس کا شفٹ کر دینا ہے گڈ گورننس کی طرف اور بہتر گورننس کی طرف. کمپلیٹلی شاید ہم سے نہ ہو سکے, ایٹ لیسٹ ہم کوئی ٹریک پہ چڑھ جائیں گے, اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب کنسنسس ہوگا تو یہ چیز آسان ہوگی. جہاں تک رہی بات کہ یہ ہاسپٹلس کا, ڈاکٹرز کا, ٹیچرز کا, دیکھیے بنیادی چیزیں ہیں کہ ایک بنیادی کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنے ابھی محکمے سے آئے ہیں, جس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ جب تنخواہ کلیم کرتے ہیں تو آپ یہ پریس کانفرنس کی کوریج بھی کریں گے, تبھی آپ تنخواہ کلیم کریں گے. تو ہماری اتنی سی بات ہے, وہ لوگ کون ہیں؟ وہ پنجاب سے تو نہیں آئے, ہمارے بلوچستان کے لوگ ہیں اور انہوں نے سروس ڈلیوری کرنی ہے بلوچستانیوں کے لیے. تو جب وہ اپنی ڈیوٹی پہ نہیں ہوں گے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ ٹیچر ہو, تو ہم نے ایسے نہیں کیا کہ خود بخود سے یہ ڈیسیژن. ہم نے ان کے بھی جتنے ڈاکٹرز تھے ان کو میں نے بلایا, ٹیچرز کے جو نمائندے تھے ان کو میں نے بلایا, اور ہم سب اس میں بیٹھ رہے ہیں. ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم انشور کر رہے ہیں کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ وہاں پر آ کر اپنی ڈیوٹی دے. 2000 سے زیادہ ایسے اساتذہ اکرام تھے جو پچھلے کئی سالوں سے, ایک آدھ تو ایسی مثال ہے جو ٹرکی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تنخواہیں ہماری ڈرا کر رہے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو 3 جگہ پر تنخواہیں لے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے, ان کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے, اور یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں. یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں جو ہم پک اپ کریں گے, اس کا فائدہ جو ہے وہ عام بلوچستانی کو خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ بلوچستان میں الیکشن بھی ہو گیا اور سینٹ میں سلیکشن بھی ہو گئی ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, جیسے پہلے بھی سوال ہوا تھا کہ وہاں کے عوام کا کیا بنے گا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خصوصاً بلوچستان کو وفاق سے بہت زیادہ شکوے رہتے ہیں. آپ کی صدر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, آپ کی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی, آپ خود اسلام آباد سے ہی یہاں سے گئے ہیں سینٹ سے. کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق اتنا سنجیدہ ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو لے کر کے چلنا ہے آگے؟ اور دوسرا یہ کہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے, اس میں کوئی دشمن ملک یا بھارت کی کوئی انوالومنٹ آپ کو نظر آئی؟ دیکھیے جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں نے سنجیدگی دیکھی ہے, ہر وفاق کے ہر اس میں دیکھی ہے کہ وہ بلوچستان کے لیے سنجیدہ ضرور ہے. اب جہاں تک ایشوز کی بات ہے, میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایشوز کو سنجیدگی کے ساتھ فرم انداز میں پولائٹلی ہم ٹیک اپ کریں گے ود دا پرائم منسٹر آفس, ود پی این ڈی, ود ایوری ون, لیکن ہم بڑا پولائٹلی بٹ فرم ہم اپنی ایشوز پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. جو بلوچستان کا ایشو ہوگا, جو بلوچستان کے عوام کا ایشو ہوگا, آپ ہم سب کو سمیت جعفر خان کو, سمیت مولانا صاحب کو, سمیت ہمارے وہ دوست جو آج یہاں موجود نہیں ہیں, ایوری ون آف اس ول بی اسٹینڈنگ ٹال, فرم بٹ پولائٹ. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم مضبوط اکائی ہیں پاکستان کی ایک, اور ہم پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ کوئی اس طرح کا ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں یہ زندہ باد مرد آباد والا جو کلچر ہمارا بن گیا ہے, اس کلچر کو ہم
डिस्करेज करेंगे, हम पोलाइटली अपने इश्यूज़ को रखेंगे और उस पर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। जहाँ तक रही आपके दूसरे सवाल का जवाब, ये हम पर 2 अटैक्स आए हैं, एक गवादर में और एक तुर्बत में। सबसे पहले तो मैं उन सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने बड़ी जवान मर्दी के साथ मुकाबला किया। अब आप गवादर में देख लें कि गवादर में 8 सुसाइडल आते हैं। अब 8 सुसाइडल जब आते हैं तो आपको पता है कि वो डैमेज जो होता है वो 8 कितना करके जाते हैं, बिकॉज जब एक सुसाइड करने बंदा आता है तो मैक्सिमम सेंटेंस डेथ सेंटेंस है, वो डेथ सेंटेंस को कबूल करके आ रहा होता है। तो ऐसे में उसका मुकाबला करना बड़ी जवामर्दी का काम है। जिस हौसले के साथ, जिस जवामर्दी के साथ डैमेज को रोका गया है, कैजुअल्टीज़ को रोका गया है, उनको मारा गया है, कंपाउंड्स में एंट्रेंस उनकी नहीं हो पाई है, तो मैं समझता हूं कि मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, और विद इन 20 to 30 मिनट्स गवादर का जो हमला था, 8 खुदकुश जो थे वो 30 मिनट्स के अंदर मारे जा चुके थे। इसी तरह तुर्बत में प्लान वॉज बिगर, और तुर्बत एयरपोर्ट पे वो अब परसेप्शन क्या है कि ये नेवल बेस है, ये सब झूठ है, ये सब लघु बोलते हैं। जो तुर्बत पे एएसएफ की साइड पे, जो हमारी सिविल साइड है एयरपोर्ट का, उस साइड पे एक नाला था, उस नाले से उन्होंने एंट्री मारी, वो हमारे हम उसको नोट कर लिया फौरन, और 20 मिनट्स के अंदर अंदर वो भी एंगेज हो गए। फिर क्योंकि रात का टाइम था तो ऑपरेशन को जानबूझ के स्लो रखा गया, सो दैट फर्स्ट लाइट पे इसको फिनिश किया जाए। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जहाँ पर हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, उनको हमें बार बार उनका जिक्र करना चाहिए, उनका तज़किरा करना चाहिए और उनको शाबाशी देनी चाहिए। अभी ये इन्वेस्टिगेशंस होनी है, ये अभी कंफर्म होना है कि ये कहाँ से फैसिलिटेटर्स कौन थे, कहाँ से इनको टारगेट दिया गया था, किस तरह इनको वो किया गया था। ये सारी चीज़ें जूँ जूँ इंक्वायरीज होंगी, जो जो चीज़ें सामने आएंगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि एक तासुर जा रहा है कि जो स्पेशली जो मकान डिवीजन है कि शायद वहाँ पे कुछ नो गो एरियाज है, वहाँ पे BLF वगैरह, एक तो इस बारे में कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात ये तासुर भी है कि कुछ बड़ा ऑपरेशन भी होने जा रहा है स्पेशली इस रीजन में। जबकि इसके साथ एक और सवाल कि बलूचिस्तान के लोगों का ज़्यादातर दारोमदार जो बॉर्डर ट्रेड पे होता है, और इस वक्त ईरान के साथ हमारा माजी में एक हादसा पेश आया, उसके बाद तो वो बॉर्डर ट्रेड की क्या पोजीशन है? क्योंकि जो चमन का बॉर्डर था वो भी आपको पता है कि बंद था, वो एक प्रोटेस्ट चल रहा था, इस पर जरा कमेंट कीजिए। देखिए, जहाँ तक रही बात आपकी बॉर्डर के सवालात की, मैं पहले जवाब देता हूँ। ट्रेड को हमने इनकरेज कर रहे हैं, स्मगलिंग को हमने डिस्करेज कर रहे हैं, ये तो प्रिंसिपल हम सब इससे एग्री करते हैं। लेकिन अब बलूचिस्तान के मारूजी हालात को जब आप देखते हैं, जब बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ में वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम है, वहाँ पर POL पाकिस्तान की कंपनीज़ का, मार्केटिंग कंपनीज़ का अवेलेबल नहीं है, सो एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज़, तो हम उनके लिए थोड़ा सा लीनियंट व्यू रखते हैं। लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम पैटर्नेज करें, पैटर्नेज दें स्मगलिंग को या किसी ऐसे इलीगल स्पेक्ट्रम के कामों को कि जिससे हम उनको स्टेट पैटर्नेज या गवर्नमेंट की पैटर्नेज, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आपका दूसरा सवाल था शायद बॉर्डर ट्रेड के ऊपर, बॉर्डर ट्रेड को और इनकरेज करना है ईरानियन साइड पे। आप जो नोग एरियाज थे, देखिए कोई 1 इंच भी बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है कि जहाँ पर स्टेट जो है वो पहुँच नहीं सकती या स्टेट की आउटरीच नहीं है, और ना इसको इंश्योर किया जाएगा कि कोई 1 इंच ऐसी ना हो कि जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस या रियासत या हुकूमत वहाँ जाना चाहे और उसको कोई रोक सके। और दूसरी आपने जो सवाल किया ऑपरेशन का, देखें हमारे यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं, और जब आप ग्रे में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, बिकॉज एनिमी और फ्रेंड इसका पता नहीं चल रहा होता ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसी सिचुएशन में हम IBOs की तरफ बिल्कुल जाएंगे, हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करेंगे, जहां इन दहशतगर्दों के हाइडआउट्स होंगे उन हाइडआउट्स पे जाएंगे और उनका पीछा करेंगे। बिल्कुल भी इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि हम लीनियंट हो जाएं और वो आकर हमारे एसेट्स पे हमलावर हो, हमारे लोगों पर हमलावर हो। लेकिन कोई इस तरह का जो परसेप्शन आपने दिया हुआ है, कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, और मिलिट्री ऑपरेशन करना कोई हर्ज नहीं है उसमें, लेकिन बलूचिस्तान में इस वक्त ज़रूरत नहीं है, इस वक्त वो थ्रेट नहीं है। रियासत के पास आपके टूल्स होते हैं टू काउंटर, टू इंश्योर ऑर्डर,
اس کے لیے جو ٹولز آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اس میں پیراملٹری فورسز ہے, لیویز ہے, ہماری پولیس ہے. ریاست اپنی تھریٹ کیپیسٹیز کو دیکھ کے وہ ٹول استعمال کرتی ہے. تو فی الحال ہمیں ملٹری کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی ملٹری کو وہاں یوز کریں. ہماری پیراملٹری فورسز اور ہماری جو اپنی فورسز ہیں اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, ہم ان کو انفورس کریں گے, ان کو اسٹرینتھن کریں گے اور اسی سے وہ آپریشنز کریں گے. کہ بلوچستان ایک غریب صوبہ ہے, تو ماضی میں بہت بڑی کابینہ جو ہے غیر ضروری طور پر رہی, تو آپ کی کابینہ کا سائز حقیقی طور پر کتنا ہوگا کہ جب اب سارے اتحادی بھی ہیں, اتفاق رائے بھی ہے. دوسرے کہ آپ اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے کیا اسکیم رکھتے ہیں, کہ بلوچستان میں بہت سارا پرتعیش جو اخراجات ہوتے ہیں, اور آپ کی حکومت کی ترجیحات کیا ہوں گی, اور کیا NFC ایوارڈ کے لیے بھی آپ رجوع کریں گے؟ دیکھیے, جو آپ کا سب سے آخری سوال ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. پہلا تو ایڈریس ہو چکا ہے 18th امینڈمنٹ میں کہ دیر از اے لمٹ, ناؤ دیر از اے لمٹ, کہ آپ اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. تو ہم بھی ظاہر ہے اسی لمٹ کے مطابق رہیں گے. اب آخری سوال امپورٹنٹ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہماری ترجیحات بنیادی طور پہ 3 چیزوں پر ہیں, جو 3 بڑے چیلنجز ہیں. ایک گورننس کا چیلنج ہے, ایک کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے, اور تیسرا ٹیررزم کا چیلنج ہے. ان تینوں چیلنجز میں ہم رہتے ہوئے گورننس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج ہے. گورننس کے چیلنج کو ہم ایڈریس کریں گے, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, یا آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں ہم امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے سے بددیانتی کی توقع نہ کیجیے گا, بدنیتی کی توقع نہ کیجیے گا, غلطی کی توقع بار بار کیجیے گا. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, ہم انسان ہیں, لیکن ہم بددیانتی نہیں کریں گے. سر تو آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ بلوچستان آپ بنے ہیں, اور دوسرا بلوچستان کے عوام نے اور اداروں نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا, اور پبلک کے لیے, بلوچستان کی عوام کے لیے کیا پیکج لے کے جائیں گے کہ جو بلوچستان کا نوجوان ہے بجائے دوسری طرف دیکھ لے کہ وہ آپ کی طرف مائل؟ دیکھیے, جہاں تک آپ نے بات کی اداروں کی, اداروں کا لینا دینا پولیٹیکل منورنگ میں نہیں ہوتا بلوچستان میں. ہاں, ان کا رول جو ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے, جہاں وہ ہمیں اسسٹ کرتے ہیں. کہاں اسسٹ کرتے ہیں؟ جہاں پر گورننس کے معاملات ہیں, جیسے نیچرل ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں, وہاں وہ ہمیں اسسٹ کرتے ہیں. ٹیررزم میں ہمیں اسسٹ کرتے ہیں. یہ سارا کچھ پولیٹیکل موو تھا. پولیٹیکل پارٹیز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن پولیٹیکل, سب سے پہلے اپنی پولیٹیکل پارٹی کا, اپنے پریزیڈنٹ کا, چیئرمین صاحب کا, علی فریال تالپور صاحبہ کا, اور سینٹرل لیڈرشپ کا, اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون, اور جو ہمارے اتحادی ہیں بلوچستان عوامی پارٹی, ANP, اور پھر JUI, لیٹر آن, سب جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کر سکوں. ماشاء اللہ سیم صاحب, آپ سیاسی بصیرت کرتے ہیں. جو سندھ کے انتخابات آپ نے کرائے ہیں اچھے انداز میں, ایک مثبت یعنی چہرہ گیا ہے پورے پاکستان میں اور دنیا میں. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی کولیشن ہے, یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, کیا کابینہ بنانے میں بھی یہ تینوں ساتھ ہوں گے؟ کیونکہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی حکومت گرانے کے لیے تحریک گلستان سے شروع کریں گے. دیکھیے, انہوں نے حکومت گرانے کی بات کی, مولانا صاحب نے نہیں کی. واسع صاحب اس کا جواب دیں گے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مولانا صاحب کی جماعت بلوچستان میں اپوزیشن میں ہے. اپوزیشن کے لوگ حکومت کا حصہ یا کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوتے ہیں. وہ کیبنٹ کا بڑا میجر فیصلہ ہم نے اور پاکستان مسلم لیگ نے کرنا ہے. اس کے ساتھ کچھ چھوٹی جماعتیں جو ہمارے ساتھ اتحادی ہیں, جس میں جماعت اسلامی ہے, جس میں بلوچستان عوامی پارٹی ہے, تو وہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے کوئی فارمولہ بنا لیں گے, اور ود ان اے ڈے اور سو ہماری کیبنٹ انشاءاللہ بن جائے گی. تھینک یو سو مچ. اینڈ آئی ایم ونس اگین سوری. بلوچستان میں سرفراز بگٹی